السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ 10:30 بجے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہارر سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ دوستو، یہ سٹوری ایک لڑکی کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی اور وہ اکثر بلا کسی وجہ کے، یعنی ٹاپک ہم کوئی اور چھیڑتے تھے لیکن وہ بغیر کسی وجہ کے جنات کی باتیں شروع کرتی تھی۔ میری امی اکثر حیران ہوتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ تو ہم ایسا ٹاپک کبھی جو ہے چھیڑتے نہیں ہے، پھر یہ اچانک جنات کے بارے میں باتیں کیوں شروع کرتی ہے۔ میں بھی حیران ہو جاتی تھی۔ وہ کافی انٹرسٹنگ عورت تھی اور اس کی اس عادت کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنات میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ ہے، یا اس کو بہت زیادہ وہ ایک جستجو ہوتی ہے نا بندے کی، کہ اسے کہیں مطلب دکھ جائے اس طرح۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ہم ان کو آنٹی کہتے تھے کہ آنٹی اب جنات کو مطلب لے کے کافی ایک حسرت ہے، جیسے آپ چاہتی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کا جنات کے ساتھ تعلق ہو۔ تو وہ ہنستی تھی اور کہتی تھی پاگل، میرا تو سارا دن جناتوں کے بیچ میں گزرتا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اپنے امی کی طرف دیکھا لیکن امی نے مجھے اشارے سے چپ کیا اور اس طرح مطلب ایک اشارہ کیا کہ یہ پاگل ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہاں سے اٹھی۔ ہم نے انہیں چائے پیش کی لیکن وہ کچھ اداس سی ہو گئی میرے اس سوال پہ، اور یا تو شاید اس نے امی کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس وجہ سے اس نے یہ بات دل پہ لی تھی۔ وہ چلی گئی تو میں نے امی سے کہا کہ امی اس سوال کے بعد وہ کچھ خاموش بھی ہو گئی، اور جب میں اٹھی تو وہ بہت اداس تھی اور تم سے جیسے وہ خفا سی ہو، یعنی تمہارے اشارے پہ، وہ پاگل والے اشارے پہ کہ پاگل ہے۔ تو امی نے کہا مجھے بھی ایسا لگا۔ پھر کچھ دن وہ نہیں آئی۔ وہ روز آتی تھی لیکن کچھ دن سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ تو میں ان کے گھر گئی، ہمارے بالکل پیچھے ان کا گھر تھا۔ تو میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھلا تھا، یعنی کھل گیا جیسے، اور یہ برتن دھو رہی تھی۔ اس کا جو ہے بیک سائڈ تھا میری طرف۔ اس نے بالکل مطلب میں جیسے صحن میں داخل ہوئی، یہ صحن میں ہی بیٹھی تھی لیکن یہ دروازے کی طرف اس کا بیک تھا، منہ اس کی اپنے کمروں کی طرف تھی، اور مجھے کہا ہاں ثنا تم آ گئی، اسی لیے تو میں نے دروازہ کھلا رکھا تھا کہ تم آؤ گی۔ اس کا یہ بات کہ میں جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچی ہو۔ میں نے کہا آنٹی آپ کو کیسے پتا کہ میں آؤں گی، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں ثنا ہوں؟ تو ہنستی ہوئی کہنے لگی مجھے میرے دوستوں نے بتایا۔ میں نے کہا کہاں ہے آپ کے دوست؟ آپ تو اکیلی رہتی ہے۔ اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں تھے اور ان کے بچے نہیں تھے، بس یہی ان کی ہسٹری تھی، اور رات گزارنے کے لیے یہ اپنے میکے جاتی تھی جو ان کے ساتھ ایک ہی گلی میں ان کا گھر تھا۔ یہ صرف دن کے ٹائم اپنے گھر میں ہوتی تھی۔ شاید اسی تنہائی نے اس کو کچھ عجیب سا بنا دیا تھا۔ دوستوں، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس وقت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ بہت خوش تھی، اور کمرے میں جا کے وہ کیا لے کر آ رہی تھی کھانے کی چیزیں۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنے پسماندہ گھر، اتنا غریب خانہ، اور اس گھر میں اتنے کھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ کمرے میں جاتی تو ٹرے بھر کے لاتی، کمرے میں جاتی مجھ سے بہت اس کا ایک والہانہ محبت، کیونکہ میں اس کا بہت خیال رکھتی تو اس کی خیر خیریت پوچھنے اکثر ان کے گھر جاتی تھی۔ ان کو اپنے کپڑے دیتی تھی جو مطلب مجھ سے فالتو ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کا اور میرا قد ایک ہی تھا اور جسامت بھی تھوڑا بہت، تو یہ مجھے کبھی مٹھائیاں، چائے، فروٹ، اور یہ جتنی بھی لڑکیوں کی جو اسپائسی چیزیں ہیں جو لڑکیاں کھاتی ہے، جیسے چھنے وغیرہ، یہ ساری چیزیں لے کر آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو اس کمرے میں جاؤ، اس کمرے میں کتنا سامان پڑا ہے، تو اس نے مجھے روکا۔ میں نے کہا آنٹی میں آپ کا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے ویسے ہی بہانہ کیا تو اس نے مجھے کہا نہیں تم نہیں جاؤ، اندر میرے دوست بیٹھے ہیں، وہ تمہارے لیے چیزیں تیار کر رہے ہیں، تمہیں ڈر لگ جائے گا۔ تو میں اس پہ ہنسی اور میں نے کہا چھوڑو یار، مجھے دیکھنا ہے کہ تمہارے دوست بھی دیکھوں کہ کیسے دوست ہے۔ تو اس نے مجھے
پکڑا اور اس کی آنکھیں جیسے بہت ہی خوفناک سی ہو گئی ہے، چمکے دار آنکھیں ان کی ہو گئی. مجھے ایک عجیب سی آواز میں کہا کہ کہہ رہی ہو نا کہ مت جاؤ. میں ڈر گئی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی. لیکن اس نے پیچھے سے مجھے آواز دی، اپنے ہی آواز میں. اب یہ بالکل اپنے اصلی فارم میں آ گئی تھی کہ اپنی امی کو مت بتانا، یہ میرے اور تمہارے بیچ ایک راز ہوگا. بس اس نے ایک اور بات ایسی کی جس نے مجھے اتنا ڈرایا کہ اگر تم نے امی کو بتایا تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا اور پھر میں تم لوگوں کا جینا مشکل کر دوں گی. میں گھر آئی اور میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بھی شاید مجبور تھی، لیکن وہ میری امی کے ساتھ کچھ کرے یہ مجھے گوارا نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ نہیں تھی، اس کے اندر سے کوئی اور بول رہا تھا. اور پھر اس دن کے بعد جب بھی وہ جنات کی باتیں شروع کرتی تھی میں ہنس ہنس کے ٹال دیتی تھی اور وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح کہتی تھی تمہیں تو پتہ ہے نا. اور وہ جب بھی آتی تھی میرے لیے وہ لمحات، چاہے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھی ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتی تھی کیونکہ وہ ہر بات میں مجھ پہ طنز کرتی تھی، کیونکہ انہیں تو پتہ تھا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے. میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی. پھر ان کے ہسبینڈ آئے اور وہ لوگ وہاں سے شفٹ ہوئے کیونکہ ان کا یہ گھر بہت پسماندہ تھا، بہت خراب تھا، اور شکر ہے کہ وہ یہاں سے چلی گئی. ہاں میں اس کو مس ضرور کرتی ہوں کیونکہ پتہ ہے جب مجھے کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں اسی کے بارے میں سوچتی تھی اور کہتی تھی اپنے دوستوں سے کہو مجھے وہ چیز لا کر دے، اور واقعی مجھے وہ چیز مل جاتی تھی. سستی سی چیز ہے اور میرے ہر پرابلم وہ سولو کرتی تھی کیونکہ میں اس کی رازدار جو بن چکی تھی.